یوم شہادت جمعے کی حضرت سیدنا عثمان غنی حضور علیہ السلام کی حضرت عثمان غنی کا حیا سبحان اللہ. حضور علیہ السلام چار بیٹی لیٹے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق سے ہیں حضور لیٹے رہے اٹھے نہیں. حضرت سسر یار غار یار بازار حضور لیٹے رہے حضور علیہ السلام دی پنی مبارک چادر مبارک کا کپڑا پیا حضور درست نہیں فرمایا. حضرت فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بار گئے تھے حضور لیٹے رہے حضور اٹھے نہیں چادر پنی اٹھی پہ حضور سیدھی نہیں تھی. غلام میں سونا حضرت عثمان غنی تشریف کی حضور جلدی جلدی اٹھی بیٹھے سبحان اللہ. حضور آپ کے ساتھ اسلام اٹھی بیٹھے آپ نے چادر مبارک سیٹ کی تھی اٹھی تے بیٹھے حضرت عثمان غنی آپ ملنے جب چلے گئے حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابا صدیق اکبر ہیں اسا لیٹے رہے میں فاروق اعظم ہیں اسا لیٹے رہے حضرت فاروق اعظم ہی حضور پاک دوسرا ہے. انہوں نے حضرت عمر فاروق دی بھی ایک بیٹی حضرت بی بی حفصہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ حضور پاک دی زوجہ اما عائشہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے اور اما حفصہ حضرت عمر فاروق کی بیٹی ہے. اما عائشہ صدیقہ فرمایا یا رسول اللہ میرے بابا جان ہیں تو سنی میں اٹھے تو سب پنی مبارک تو کپڑا سیٹ نہیں فرمایا. حضرت اما حفصہ پاک کھڑیاں فرمایا یا رسول اللہ میرے بابا عمر ہیں تو سن لیتے رہے ہو اٹھے نہیں میں کپڑا مبارک سیٹ نہیں میں فرمایا جلے حضرت عثمان غنی ہے نا اٹھی بیٹھے حضور آپ کے ساتھ اسلام فرمایا اے عائشہ اے حفصہ میں کو میرے عثمان کنو حیا میرے عثمان کنو حیا فرمایا یا رسول اللہ میرے بابا ابو بکر کنو میرے بابا عمر کنو. حضور آپ کے ساتھ اسلام فرمایا یاد رکھو جیڑے عثمان کو فرشتے حیا کرن میں محمد کیوں نہ کروں فرشتے جیڑا حیا کرن تو حضرت جی بکا او عثمان غنی. حضور آپ کے ساتھ اسلام بین رومہ کھنگائے تے پانی دی قلت ہے ایک یہودی ہے اندہ ایک کنواں آگے ہے پانی دا تے پانی دی بڑی قلت ہے تے مسلمان ویسے ہی بڑے تھکے ہارے بین روم کھنگائے تے پانی دی بار مل گھنتے خرید کرتے و استعمال کریں تو بڑا مشکل مر رہا. تو حضور صحابہ کو کٹھا کیتا حضور فرمایا کون ہے ایسا شخص جیڑا میرے غلاموں واسطے پانی کا انتظام کرے. تو حضرت عثمان غنی کھڑے تھے فرمایا یا رسول اللہ میرے ذمہ آیا آپ نے کنواں خریدتے مسلمان کو وقت کرا او حضرت عثمان غنی. تو حضرت اسی وقت جب قید کیا مدینہ شریف کے اندر حضور آپ کے ساتھ اسلام کی بارگاہ کے اندر جب صحابہ کرام بیٹھے تھے حضور آپ کے ساتھ اسلام میں کون ہے ایسا جو میرے غلاموں کے لیے لنگر کا اہتمام کرے. تو حضرت عثمان غنی کھڑے تھی میں یا رسول اللہ 100 اٹھ دے سا اور سامان دے بھرے ہوئے 100 اٹھ سامان دے بھرے حضرت عثمان غنی نے وال حضور نے ارشاد فرمایا وال حضرت عثمان غنی کھڑے تھے فرمایا یا رسول اللہ 100 اٹھ بے دے سا وال حضور نے ارشاد فرمایا وال حضرت عثمان غنی کھڑے تھے فرمایا یا رسول اللہ 100 اٹھ
او حضرت عثمان السخی و محبوب اللہ تعالیٰ فرمائے جڑا سخی ہوندے رب دا محبوب اور فرمائے سرزمین مدینہ دیتے فرمائے کہ میرا عثمان بڑا سخی میرا عثمان بڑا سخی حضرت جی بکا حضرت عثمان غنی علاقے کے اندر کیمپ کیا اور تازہ سامان تجارت گھنتے ہیں سبحان اللہ 300 اٹھ سامان گھنتے ہیں تو لوگ آگئے تاجر ہم مختلف قسم کے بھائی تاجر حضرت عثمان غنی کو آئے فرمایا عثمان غنی یہ سامان کتنے تک گھننا ہے سارا مثال کے طور پہ میں ایک کار کر رہا ہوں قیمت میں مثال کے طور پر کیونکہ ان وقت تک صاحب نہیں پتا ایک مثال کے طور پہ حضرت عثمان غنی فرمایا کہ میں 300 دینا لاکھ روپے کتنے دے لاکھ روپے تے انہاں تاجرہ آقا سے یہ کرو تُسا سارے کنٹے 1.5 لاکھ روپے کہیں گے وہ سامان صاحب ہوئے آخر میں نہیں تو زیادہ ریٹ دا پہلے لگ چکے انہاں سے 2 لاکھ کہیں گے ڈبل آخر میں نہیں تو زیادہ ریٹ کے لگ چکے انہاں سے 2.5 لاکھ کہیں گے لاکھ دا کہنا ہے 1.5 لاکھ منافع ملتا پڑے کہ تو کو ویچن واسطے علم منجنا ضرورت ہی کہنی گھر بیٹھے مال بک دے 1.5 لاکھ روپے ہوتے گئے جنہوں یعنی 2.5 لاکھ کے جنہوں سامان دے چاہ آخر نہیں تو زیادہ ریٹ کے لگ انہاں کا صحیح کمال ہے کون ہے ساڑھے کو وڈا تاجری مدینہ دی سرزمین تے سرزمین مدینہ تے ساڑھے کو وڈا کو تاجر کہنی یہ ساں کیڑا تاجر ہے جائیں تو کو اتنا ریٹ لا دیتے کہ اساں 1.5 لاکھ روپے ہوتے دیوان کی تیار ہیں تو سفر میں تو نہیں تو زیادہ رکھ چکے آپ فرمائے ہے تاجر ریٹ کی دھیر ہے نصیب ہوتی ہیں آپ فرمائے کہ سادے آقا پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا تو ساتھ میں سارے مال دا ڈبر دے دیو نا ڈبر دے دیو کہ میرے آقا پاک علیہ السلام فرمایا جڑا رب دی راہ وچ 1 روپیہ خرچ کرے رب 10 گنا عطا سبحان اللہ بے شک فرمایا کہ اے رب دی بارگاہ میں پہلے سودا کر چکا حضرت عثمان غنی نے 300 اللہ دی راہ کی فیس نہیں لگا سبحان اللہ اتنا منافع ملتا ہے یہ سب کیا حوصلے والا تاجر ہے دنیا دے او حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جے بارے حضور آپ کے ساتھ اسلام فرمایا حضور آپ کے ساتھ اسلام کی ایک رخت جگر حضرت کی رقیہ صلی اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ عثمان غنی نے نکاح جدی جب آپ کا وصال ہویا بی بی پاک کا اور حضور آپ کے ساتھ اسلام کو حضرت عثمان غنی نظر آئے پوچھے حضرت فرمایا عثمان میرے رب کا حکم ہے اے حبیب مکرم اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم بھی حضرت عثمان غنی نے نکاح سبحان اللہ صحابہ عرض کی کہ یا رسول اللہ پہلی شہزادی بھی آپ کی ہاں ہوں دوسری شہزادی بھی آپ کی ہاں ہوں بڑے منظور نظر ہیں حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم اگر میں محمد کے 40 دھیوں میں نا مجھے کے بعد دی گئے حضرت عثمان غنی کو دے سبحان اللہ او حضرت عثمان غنی حضرت جی وقار حضور آپ کے ساتھ اسلام بیٹھن ممبر صحابہ بیٹھن سامنے حضور فتنے دا ذکر بیٹھے فرمایا ایک دور آسی فتنے دا دور اور ان دور کے اندر ایک شخص تے میں گزر کیا یہ چادر پاکی میں گھوم تلے گھون کاٹ دوں لگا حضور آپ کے ساتھ اسلام فرمائے جلے فتنے دا دور آسی ہوں ارے اے سامنے جلے شخص میں دا پہلے حق تے ہو یہ کیا ہو سی حق تے ہو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے میں جو رٹھا نہ پچھا میں اٹھی دے مبند دے بھاج دوں میں تے اندی چادر مبارک جو ہٹائی کیا دیتا جو حضرت عثمان غنی میں انہوں دا چہرہ پاک پکڑتے حضور کی طرف موڑے میں کہ یا رسول اللہ ایہو شخص حضور فرمائے نام ہاں ایہو شخص ہوں میرے حق تے ہو تو حضرت جی وقار او حضرت عثمان غنی جے کو حضور آپ کے ساتھ اسلام فرمایا اے عثمان ان قریب میرے رب تے کو ایک جبہ پویسی
چولا پویسی ایک قمیض پویسی اور فرمایا ہوں دے لوگ تیرے مخالف ہوئے سن اور ایک قمیض تیرے لہان کی کوشش کرے سن ثابت قدم رامے قمیض نہ لہان قمیض نہ لہان تو قمیض تو مراد کیا ہے؟ قمیض تو مراد خلافت حضرت عثمان غنی تخت جلوہ گر آپ وقت خلیفہ تریجے خلیفہ حضور آپ کے ساتھ حضرت عثمان غنی منبر کے جلوہ ہو اور لوگوں نے مختلف ممالک تو ترائے بندے پورے ایک مصر تو ایک نجران تو ایک کوفہ اور انہاں آتے اور ہر بندے نال 1000 بندہ ہر بندہ مختلف علاقے ایک ہی دوئے ترائے مختلف شہروں کے لوگ پورے ہزار لوگوں کا قافلہ بھیجتے حضرت عثمان غنی دی سلطنت دی قائم پلٹن واسطے انہاں کو شکست دیون واسطے انہاں کو شہید کرنے واسطے پورا یہ ایک پری پلانڈ کام تھا جلے آئے کوئی کئی طرح حکومت کھا گئی 40 دہاڑے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے پانی بند کر دیا 40 دی روٹی بند پانی بند اور حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر دیا گیا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر تو باہر آپ کو پتہ لگا آپ نے فرمایا حضرت امام حسین پاک تھے حضرت امام حسن پاک تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو و دیگر صحابہ کرام کو حضرت علی پاک نے حکم دیتا فرمایا بندو عثمان غنی کے دروازے تے بنتے پارہا دیو کوئی حضرت عثمان غنی کو آنچ نہ پہنچا سکے حسنین کریمین حضرت امام حسن پاک تے حضرت امام حسین پاک حضرت عثمان غنی تے پارہے دار مان دروازے تے تلوار چاہ کے اور یہ مہینہ یہ حج دا 18 جلد بشارت ہے مہینہ کیڑا ہے حج دا تمام مدینہ دے لوگ تقریباً زیادہ تر لوگ جڑے آپ دے جان نشین محبت کرنے والے ہیں اہل نظر وہ حج کرنے گئے ہوئے مکہ ای موقع کو غنیمت سمجھتی ہوئے انہوں نے مدینہ دے شہنشاہ دے ہوتے حضرت عثمان غنی دے ہوتے حملہ کیا تاکہ کسی طریقے دا اے اسائنہ کو کہت سالے دا شکار کرا دے انہوں نے ایک شخص نے آقا حضرت عثمان غنی کو سونا کیا یہ میں نہیں چیز سکتا کہ تُسا مدینہ چھوڑ دے بھائی ہو حضرت عثمان غنی نے فرمایا نہیں میرے آقا پاک علیہ السلام فرمایا اے عثمان غنی ایک وقت آسی انہوں لوگ سارے تلے مخالف ہوئے ثابت قدہ ہوا ہے فرمایا میں مدینہ چھوڑ دے میں کہنا میں نہیں میں سکتا انہوں نے یہ دوسری آپشن ہے فرمایا دوسری آپشن ہے تُسا خلافت کو بری عظمت کی بنو خلافت چھوڑ دو تاکہ نہ لوگوں نے اسے ٹھنڈا کی 3000 لوگ آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے 40 جہاڑے تھی گئے نہ آپ کو مسجد میں نہ دے دیں نہ آپ کے گھر پانی میں نہ دے دیں نہ آپ کے گھر میں خوراک میں نہ دے دیں آپ بیٹھے ہو 80-82 سال حضرت عثمان غنی دی عمر پا رہی کتنے سال ہے جی 82 سال آپ کی عمر پا رہی آپ نے فرمایا نہیں میرے آقا پاک علیہ السلام فرمایا اے عمر ایک وقت آئے گا جب تمہیں رب قمیص پہنائے گا اور لوگ یہ اتارنے کی کوشش کریں گے اس وقت خبردار تم کچھ بھی ہو جائے یہ قمیص نہ اتارنا یعنی کہ حضور فرماتے ہیں اس وقت خلافت کے منصب سے بری ذمہ نہ ہونا نہیں خلافت کے قائم رہا ہے خلافت تو دوسرا جڑا ہے کہ پیچھا نہیں ہونا تو فرمایا ورکی میں کرے والی آتا تورے حواری ہیں 700 صحابہ کرام نے ایک پیغام بھیجے حضرت عثمان غنی دے سونا اگر حکم ہوئے تو تلوارہ کاٹتے سے جنگ لڑ دیں گے اگر بندہ کتنی ہے 3700 صحابہ نے حضرت عثمان غنی دے پیغام بھیجا حکم فرماؤ تو جنگ کرو حضرت عثمان غنی نے فرمایا نہیں کہ ہے مدینہ اور مدینہ شریف کی حدود کے اندر قتل و غارت کو حضور نے حرام کرا دیا میں نہیں چاہتا کہ میرے آقا پاک نے شاہد اسلام نے شہر مدینہ کے اندر ایک قطرہ بھی کہیں دا خون بارے اور میں خبردار کہیں دا خون بارے آپ کے غلام ہیں حضرت عثمان غنی دے زر خرید غلام انہوں نے تلوارہ نیام میں چپٹ دیا فرمایا یا امیر المومنین حکم ارشاد کرو آپ نے فرمایا اگر تم میرے غلام ہوئے تو میں حکم دینا تلوار اپنی نیام میں واپس کرو
کہ میرے آقا مدینہ میرے آقا پاک کا شہر ہے اور میں نہیں چاہتا ان کے اندر کا ایک شخص میں خون والے میرے آقا پاک کے ساتھ اسلام نے فرمایا سر زمین مدینہ دے ہوتے قتل و غارت حرام ہے اور میں حضور کا خلیفہ بڑھتے بیٹھا حضور آپ کے ساتھ اسلام دے منصب تے فائز ہاں کہ میں یہ قتل و غارت کرنا انہاں کسی وقت دیا تھا کوئی رستہ کہیں حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں اپنے گردن سے ذبح کروا سکتا پر کعبہ کا خون نہیں بہا سکتا سبحان اللہ حضرت حسنین کریمین کھڑ دروازے سے پارا کی سبحان اللہ وہ دروازہ ہے نا مسجد پاک کا یہ حضرت عثمان غنی بیٹھے وہ دروازہ ہے پوچھے کہ حسنین کریمین و دیگر صحابہ کرام تلوار چاہتے نیام کٹ کھڑ کوئی حضرت عثمان غنی کو نقصان نہ پہنچا ہوگی وہ ظالمین جڑے اندر جی وہ پچھلے مکان میں دیوار ٹپ دے تے آپ کے کمرے جو آئے کمرے جو بڑے حضرت عثمان غنی 82 سال کی عمر آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے انہوں نے آتے جناب حضرت عثمان غنی تے حملہ کیا تلوار کا وار کیتا حضرت عثمان غنی کی سجا بازو کٹیا تلے بن گیا حضرت عثمان غنی نے فرمایا افسوس آج تساں عثمان دا او ہاتھ کٹے جڑے ہاتھ نال عثمان غنی حضور پاک تے نازل تھی ونیا وحیاں نکلدا جڑے ہاتھ نال عثمان غنی قرآن لکھدا اج تساں ہاتھ میرے تن کو جدا کیتے انہاں بیا وار کیتا انہاں بیا کیتا 9 بار حضرت عثمان غنی تے کیتے اور حضرت عثمان غنی کو شہید کیتا میرے قرآن کھلا فرمایا حضرت عثمان غنی نے خون دے چھٹے قرآن دی جڑی آیت تے ڈٹھے فاسا یکفیہم وہو السمیع العلیم اے آیت دے لفظ جن تے حضرت عثمان غنی دے خون دے قطرات ڈٹھے اور حضرت عثمان غنی شہید تھی جنت البقیع دے اندر حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدفن کیا گیا حضرت اسی وقت اسلام واسطے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی اسلامی میں نہیں ملا متا کوئی خیال چوے نماز پڑھوں بارو نہ پڑھوں کیا فرق پوندے یار بھی یہ پڑھ دنی پہ سارے پڑھن نہ کوئی فرق پوندے فرمائے یقیناً آج دا جڑا پرفتن دور ہے یقیناً تو نماز پڑھن نہ فرق پوندے تو نہ پڑھن نہ فرق پوندے اگر نماز پڑھ سو فرمائے ظالمین تو سائے برکی تو صاحب کو بھی درد پوندے اگر نماز نہ پڑھ سو شیطان کے جیتے سادے ہو رہے ان کو برگلانا کیڑا مسئلہ ہے یہ تو گورنمنٹ کا کمال ہے حضرات اسی وقت امام علی مقام حضرت امام حسین پاک نے میدان کربلا کے اندر جب اپنا خون پیش کیتے اپنی گردن پاک پیش کیجیے تو حالت نماز پیش کیجیے در حقیقت حضرت امام علی مقام میں سبق پہ پڑھے ہوئے ہیں آقا پاک کے ساتھ اسلام کی قیامت تک آنے والی ساری امت کو کہ لوگوں گردن لاغت اللہ مجھے پر نماز نہیں چھوڑنی تو حضرت جی بکار آج لوگوں نے اسلام کو حضور کے ساتھ اسلام کا ایک فرمان ہے میں کتاب لکھتا کہ اہل بیت کی عظمت کے حوالے لکھتا کہ اپنے بلکہ مکمل تھی بھی ہے انشاءاللہ یہ اور سب پڑھایا کرے ان ہوتے تقسیم رسم چھڑواتے ان اندر میں ایک حدیث پاک پڑھیے حضور آپ کے ساتھ اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کی ایک بنیاد ہوگی ہر شے کی ایک بنیاد ہوگی اور فرمایا اسلام کی بنیاد میری اہل بیت کی تعظیم ہے اسلام کی بنیاد میری اہل بیت کی تعظیم ہے میرے اہل بیت کا ادب ہے میرے اہل بیت کا احترام ہے اور حدیث مبارکہ حضور آپ کے ساتھ اسلام نے فرمایا قیامت والے جہاڑ میں اپنی اہل بیت کے حوالے نہ کہ تساں انہاں نال کیویں پیش آندے آوے قیامت دی وار میں محمد کو نال جھگڑا کرے میں محمد کو نال جھگڑا کرے سا کہ دسو میری آل نال تو گزر اوقات کیویں ہے اور حضور آپ کے ساتھ اسلام نے فرمایا ور جے دے نال میں جھگڑا کراں سامنے والے کو رب غالب نہیں کر سکدا وہ ہر سی اور حال ہر سی جڑا میرا سامنا کرے سی ہار دا مقدر ہے قیامت والی جہاڑ میں کرے سا جھگڑا سامنے رہے سی ہر اور جڑا ہر سی رب کو واسطے جہنم کرے رب کو واسطے جہنم کرے سی حضرات اسی وقار حدیث مبارکہ ہے حضور کے ساتھ اسلام فرمایا تو جملہ تمام عبادات کی قبولیت کی سند میں محمد کی آل کی تعظیم ہوں
میں محمد کی آل دا ادب یہ حدیث پاک مختلف راویوں نے مختلف احادیث کی کتابوں کے اندر نقل فرمائی ہے حوالے کے نال یہ حدیثاں میں اندر اندر تحریر کی ہیں انشاءاللہ اگلے مہینے تمہارے ہاتھ ہے انشاءاللہ تعالی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ جلیلہ کے نال انہوں نے کامل حیات دا صدقہ اللہ توقعی شاکوی حیاء کاملہ عطا اور قیامت پر جہار تک انہوں دی سارے نال اور ساری انہوں دے نال نسبت قائم کروا اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں دے وجود دی برکت نال انہوں دے خلافت دی برکت نال و دیگر صحابہ کرام دی حضور نال محبت اور حضور یار نال محبت دے صدقے اللہ توڑے اور سارے سینے کو حضور دے عشق نال روشن تے منور فرمائے الحمدللہ رب العالمین یا سلطان داری کی سلطان